السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں SIO ببوان یوٹیوب چینل۔ عثمانیہ سلطنت پر بنی ڈرامہ ارطغرل غازی، جو کہ بہت ہی مشہور ہو چکا ہے، بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کو مشہور کرنے کے پیچھے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس ڈرامے کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا، جو کہ الگ الگ انٹرویوز میں اس ڈرامے کے بارے میں انہوں نے چرچا کیا ہے۔ تو چلتے دیکھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم ایک کانٹینٹ لیتے ہیں جو کہ پہلے آتا ہے ہالی ووڈ سے، پھر بالی ووڈ میں، پھر پاکستان میں۔ ایک وہ کانٹینٹ آ رہا ہے اس ملک کے اندر جو لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ویسٹرن سویلائزیشن کو نہیں سمجھتے۔ ان کو یہی نہیں پتا کہ اس سویلائزیشن کی جو سب سے نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں وایا ہالی ووڈ۔ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا کانسیکوینس ہے کہ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں۔ میں جب انگلینڈ میں گیا تھا پہلی دفعہ تو 1 in 14 ڈیورسز تھی، 14 میں 1۔ اب وہاں آلموسٹ 70-80% ڈیورس ہے۔ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے کیونکہ جتنی آپ یہ فحاشی اس کو پرمیسو کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ فیملی سسٹم پہ جاتا ہے۔ اور آپ انڈیا میں جو حال دیکھیں اس کتنا جو نقصان ہندوستان میں پہنچ رہا ہے ان کی جو ایک کلاس کے اندر، تو ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ جو ڈرامہ کی بات کر رہا تھا، یہ جو سیریل ٹرکی میں، یہ پہلی دفعہ الٹرنیٹیو کلچر دینے کے لیے لوگوں کو کہ ایک اور بھی کلچر ہے۔ یہ جو نانسنس آ رہا ہے اور یہ ڈی جنریٹ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور کلچر جو کہ انہوں نے ایک الٹرنیٹیو کلچر پروڈیوس کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے، اس کے کانسیکوینسز ڈائریکٹلی فیملی سسٹم پہ ہے۔ اور دنیا یہ بتاتی ہے، آج امریکہ کے اندر جب فیملی سسٹم ان کا ٹوٹا ہے تو آپ دیکھیں کہ جن ایتھنک گروپس کی امریکہ میں فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے، وہ سارے اکیڈیمکلی سب سے آگے نکل گئے ہیں، اور جن کے فیملی سسٹم ٹوٹتے ہیں وہ پیچھے رہ گئے، اپارٹ فرام ادر تھنگس، اور بھی جو اس کے امپیکٹ ہیں، بٹ وہ اکیڈیمکلی کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ترکی نے پریزیڈنٹ اردوغان، مہاتر محمد اور میں نے بیٹھ کے ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک الٹرنیٹیو دیں اپنی مسلمان دنیا کو، لوگوں کو۔ پہلے تو ایک اسلاموفوبیا جو اسپریڈ کر رہا ہے اس کے لیے بتائیں کہ ایکچوئل اسلام کیا ہے، اور سیکنڈلی پھر اپنی یوتھ کو ایک الٹرنیٹیو دیں، کیونکہ یہ اب آپ ڈنڈے سے تو نہیں ختم کر سکتے، یہ ایک الٹرنیٹیو، ایک سپیریئر نیریٹو سے ختم کر سکتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں جاتا ہے۔ ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں۔ اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بالی ووڈ سے ایک بالکل، بالی ووڈ میں بھی کبھی آج سے 30-40 سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فحاشی نہیں دیکھتے تھے۔ اب وہ اتنا گند آ گیا ہے، جو مغربی جو ہالی ووڈ کی جو سب سے بدترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں، لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے۔ تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا بڑا برا اثر اسکولوں کے پر پڑ رہا ہے۔ ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں، بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ ایک معاشرے میں اس طرح کی فحاشی پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی، ایک کلچر تھا، ایک ویلیوز تھے، کیونکہ وہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو۔ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جیسی فحاشی بڑھتی جاتی ہے، فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے۔ جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا 18 سال کی عمر میں، تو 1 طلاق ہوتی تھی ہر 14 شادیوں میں، 1 طلاق ہر 14 شادیوں میں۔ اب جب میں پچھلے 8-10 سالوں میں ہر
ایک ہر 10 شادیوں میں 6 یا 7 اب طلاق ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فحاشی بڑھتی گئی وہ ڈائریکٹ پریشر پڑا فیملی سسٹم پہ. اور اسلام کا سارا کلچر ہی یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم. یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں، یہ جو ماڈسٹی یعنی ایک یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ لیں ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغرب میں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. ایک اور بھی ہے کہ ایک ہے صوفی کے اوپر یونس امیر، وہ بھی ترک ہے، وہ اس کی وہ نیکسٹ ٹرانسلیشن آپ نے کرنی. ہمارا بھی موقف سامنے آئے دنیا کے اندر، انگریزی چینل ہوگی تاکہ دنیا میں ہم بتائیں مسلمانوں کو کہ ہمارا کیا موقف ہے. اور دوسری ہم فلمیں بنانا چاہتے ہیں. یہاں زیادہ تر فلمیں آتی ہیں، ہالی ووڈ کی فلم ہوتی ہے یا پھر وہ ہالی ووڈ سے بالی ووڈ سے ہو کے پھر یہاں پہنچ جاتی ہے لالی ووڈ، وہ بھی اس کی کاپی کر لیتے ہیں. ہم وہ فلمیں بنانا چاہتے ہیں جو بتائیں کہ یہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ وہ کیا چیز تھی مسلمانوں. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان خالد بن ولید کے اوپر فلم بنے، اور جو ہمارے اتنے ہیرو نکلے تھے ان کے اوپر فلمیں بنے. پتہ تو چلے ہمارے لوگوں کو یہ کون تھے. ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیروؤں کا پتہ، لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی، کس طرح یہ مسلمان اوپر آئے تھے. آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے، سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے، جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں، فلم کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ. انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے، ان کے جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا، ان کی تاریخ بتائی. تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ. تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا تھے. تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عثمانیہ سلطنت کے بارے میں اتہاس کار کیا کہتے ہیں، کیا اس کے بارے میں ان کے پاس جانکاریاں ہیں. تو چلیے اب سنتے ہیں. آج کل ایک نئے کردار سے آپ لوگوں کا تعارف ہوا ہے. کردار تو صدیوں پرانا ہے لیکن آج کل وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی. یہ کریکٹر جو ہے یہ 13ویں صدی کا کریکٹر ہے، اور اس کا جو تعلق تھا، میں تھوڑا سا اس کریکٹر کے بارے میں آپ کو آج اس لیے بتاؤں گا کہ موجودہ حالات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے. گورنمنٹ نے یہ ڈرامہ دکھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور جن کو تکلیف ہے ان کو تکلیف کیوں ہے. دراصل یہ معاملہ بہت صدیوں پہلے کا ہے. 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے بہت سارے منگول تاتاری یہ حملے کر رہے تھے مسلمانوں پہ، یورپینز پہ، چین تک گئے. انہوں نے بے شمار ملکوں کو فتح کیا، بہت زیادہ تباہی پھیلائی، بہت زیادہ لوٹ مار کی، اور بڑے ظالم ان کے فوجی ہوا کرتے تھے. اس دور میں جب انہوں نے تباہی پھیلائی تو یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے جو سینٹرل ایشیا کا ایک جنوبی ایریا ہے. جب یہ خوارزم کے علاقوں تک گئے تو خوارزم کی ایک بڑی تگڑی سلطنت تھی، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا. جب انہوں نے وہاں تباہ کیا تو وہاں سے ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگا. اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ. اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سلمان شاہ. سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور اس کا جو تیسرے نمبر پہ بیٹا تھا، یہ ڈرامہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے. اس کا نام ارطغرل ہے. ارطغرل غازی اس کو کہتے ہیں. یہ جو اس کا بیٹا تھا یہ اس کے ساتھ اس قافلے میں موجود تھا، اور لگ بھگ کوئی 400-500 خاندان تھے اور بہت سارے لوگ تھے، عورتیں، بچے، یہ سب جا رہے تھے. دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے جو بادشاہ تھا سلمان شاہ، جو سردار تھا اس قبیلے کا، وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا. یہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے کو اس قبیلے والوں نے ارطغرل کو جو ہے وہ ارطغرل غازی کو انہوں نے وہ بنا دیا، اپنا قبیلے کا سردار چن لیا. اور اس کے بعد یہ شخص اپنے ایک چھوٹے بھائی کو لے کر، 2 بھائی اس کے الگ ہو گئے، اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے یہ ٹریول کرتا رہا ترکی کے علاقوں کی جانب.
کیونکہ وہاں پہ اس دور میں جو ہے وہ ترک حکمران رہتے تھے اور وہاں پہ تھوڑی سی صورتحال بہتر تھی. تو جب یہ وہاں ٹریول کر رہا تھا تو انقرہ کے قریب جب یہ جنگل سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے وادی میں 2 فوجیں لڑائی کر رہی ہیں. تو ان میں سے ایک فوج جو تھی وہ تھی علاؤالدین کی، جو اس وقت وہاں کے سلطان تھے اور مسلمان تھے، اور دوسری جو فوج تھی وہ غالباً تاتاریوں کی کہی جاتی ہے کہ ان کی فوج تھی. تو تاتاریوں پہ ان کو پہلے ہی غصہ تھا اور انہوں نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دے دیا. 444 بندے مختلف روایات میں ان کے پاس تھے. تو 444 بندوں کے ساتھ انہوں نے بڑا وحشی قسم کا حملہ کیا اور ان کے لوگ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں. تو ارطغرل کی مدد سے جو سلطان علاؤالدین تھا اس دور میں، وہ ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور تاتاریوں کو بھاگنا پڑا. تو سلطان کو یہ پسند آ گیا، وہ ان کو انقرہ اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک علاقہ بھی دے دیا، پہاڑی علاقہ، کہ جناب آپ یہاں پہ رہیں اور یہاں کے سردار آپ بن جائیں اور صرف جو ہمارے دشمن ہیں ان کو روکنے میں ہماری مدد کریں. ارطغرل غازی وہاں پہ گیا اور جا کے وہاں پہ جم کے بیٹھ گیا. ارطغرل نے اپنی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ اس کو ایک چاند نظر آیا، ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کی شاخیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلتی گئی، بہت دور تک، کئی ملکوں تک. تو اس کے مرشد نے اس ٹائم پہ اس کو بتایا تھا کہ تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے اور تمہاری اولاد بھی کرے گی، اور تم لوگ اسلام کے لیے اور دین کے لیے کام کرو گے، تمہیں چن لیا گیا ہے. اور اس کا جو خواب ہے وہ اس طرح پورا ہوا کہ جو اس نے اپنے خواب کے اندر دیکھا اس میں اس نے 4 پہاڑ دیکھے تھے اور 4 دریا بھی دیکھے تھے. تو وہ جو چاروں دریا ہے وہ اس کی سلطنت میں تھے، دجلہ بھی، فرات بھی، نیل بھی، دینوب بھی، یہ سارے اس کی سلطنت میں تھے. اور جو 4 پہاڑ اس نے دیکھے تھے ان میں کوہ طور، کوہ کاف، کوہ اطلس اور کوہ بلقان، یہ تمام اس کی سلطنت کے اندر شامل تھے. 650 سال تک انہوں نے حکومت کی. 650 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آتی ہے. اس نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور کرتے کرتے اپنی سلطنت بناتا گیا اور ایک وقت آیا کہ اپنی وفات سے پہلے یہ بہت طاقتور ہو گیا. اس کے بیٹوں میں سے جو چھوٹا بیٹا تھا عثمان، اس نے اس کی جگہ لی. وہ بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا اور بڑا عادل آدمی تھا. اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو زندہ کرے گا. اس نے اتنی زیادہ ریاست فتح کی، اتنے زیادہ علاقے فتح کیے کہ 3 برے اعظموں تک ان کی حکومت پھیل گئی. پہلے تو اس کے والد نے بڑے کارنامے کیے تھے جن کے اوپر یہ ڈرامہ چل رہا ہے، اور اس کے بعد جب عثمان آیا تو عثمان نے جو خلافت عثمانیہ کی ایک بنیاد رکھی اور 3 برے اعظموں میں یہ پھیل گئے. اب میں آپ کو بالکل مختصراً بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا. انہوں نے لگ بھگ کوئی 625 سال حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ موجود رہی، لیکن 625 سال کے بعد ان میں عیاشی آ گئی، غداریاں آ گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو خرابی کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی. حجاز ان کے پاس تھا. حجاز کا مطلب ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا. اور لگ بھگ آج 40 ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا 3 برے اعظموں میں. تو یہ بہت طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے. لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے اور اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کا جو اس دور کا جو سلطان تھا وحید الدین، اس کو جو ہے وہ جلا وطن بھی ہونا پڑا. پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی. ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں امریکہ تھا، ان میں آئرلینڈ تھا، فرانس تھا، روس تھا، اٹلی تھا اور دیگر کئی اور ممالک تھے. اسی طرح جرمنی اور دیگر ممالک کچھ آس پاس کے جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے اس دور میں ترکوں کا، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے. لیکن اس جنگ میں پہلے 3 سال تک تو ان کو فتح ملتی رہی خلافت عثمانیہ والوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ مالی طور پہ جب کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جنگ ہارنا شروع کر دی. ایک معاہدہ ہوا. میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بیچ میں بہت سارے معاہدے ہوئے، آہستہ آہستہ جو کئی سلطنتیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں. 40 ایسے ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنا بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اس میں سے نکلا تو 3 برے اعظموں میں 40 ممالک نکل آئے جو آزاد ہو گئے. اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، اس کے اندر بہت سے عراق بھی ہے، اس کے اندر شام بھی ہے، اس کے اندر مصر بھی ہے، بے شمار اور ممالک ہیں جو اس کے اندر سے نکلے. کہ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا تو جب وہاں پہ سعودی عرب آئے، سعود خاندان کی حکومت آئی، کنگڈم آف سعودی عربیہ بن گئی، تو اس کے بعد سے اب تک جب خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے جو نقشہ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی گئی ہے تو ترکی نے باقاعدہ جہاز بھیج کر ایک ایک پتھر اپنے پاس وہاں منگوایا استنبول میں،
اور وہ تمام پتھر اور وہ تمام چیزیں اور دمادرات انہوں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ترک یاد رکھے کہ کسی دور میں ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ حج پہ آنے والے لوگ، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کے میزبان وہ ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی ان کو دوبارہ ملے۔ میں اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ اب جب ایک معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، جرمنی نے درخواست کی جنگ بندی کی، تو یہ معاہدہ جو فائنل معاہدہ ہوا سب سے آخر میں، وہ معاہدہ ہوتا ہے جی لوزان میں۔ لوزان میں جو معاہدہ ہوا، یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو چیزیں طے پائی وہ ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے اثاثے تھے وہ سارے کے سارے ضبط کر لیے گئے۔ یہ 3 بڑے آدموں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار اثاثے تھے، وہ سارے جیتنے والے ممالک کے اتحادیوں نے ضبط کر لیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا اور یہ طے پا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ایون شروع میں یہ تھا کہ وہاں پہ عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پر قدغن لگا دی گئی کہ آپ خلافت کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا، وہ ترکی کے اندر سے اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ پیٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو ڈرل کرے۔ اب جب فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کی سینا پورا کمزور ہو گیا، ترکوں کی اکانومی پورا ڈاؤن ہو گیا، تب جرمنی اور دوسرے دیشوں نے مل کر کے اس پر جو پرتیبند لگایا، وہ پرتیبند کیا تھا اور اس کا پربھاؤ ترکوں کے اوپر میں کیا پڑا، آئیے اس بارے میں جانکاری لیتے ہیں۔ باسفورس ان کے پاس ایک سمندر ہے، اس کی ایک بندرگاہ ہے، باسفورس اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل استنبول یا پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے، بحری جہاز، ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ان سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے۔ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا کی تجارت کی نہر سویز، اور بالکل اسی طرح یہ باسفورس بھی۔ لیکن ترکی کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ معاہدہ جو تھا یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا اور اس کی مدت تھی 100 سال کی، یعنی ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ 100 سال کب مکمل ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، یہ جولائی 1923 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو گیا 1924 میں۔ تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ طیب اردگان وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اب دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوفزدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ارطغرل سے شروع ہونے والی جو کہانی ہے اس کو اس وقت اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں، جو مسلمان اس کو دیکھیں، وہ دوبارہ سے نیت باندھیں اور کوشش کریں کہ وہ جو عزم رفتہ ہے یا وہ جو پرانی ہماری کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اب اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بولنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسے بولیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں، کیونکہ امریکہ، پورا یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ ملوکیت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں یا ان کرداروں کے بارے میں جانیں، اور ان کرداروں کے بارے میں جاننے کے بعد اس خواہش کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں کہ دوبارہ سے مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت عثمانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہتیں مل رہی تھیں یا وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے تھے۔ لیکن صرف ایک جگہ تھی جہاں سے آواز اٹھائی گئی اور جہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، اور وہ ہے برصغیر، پاکستان اور ہندوستان۔
उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान गए और खिलाफत के लिए लड़े। उनकी कब्रें आज भी वहाँ पे तुर्की में मौजूद हैं। यही वजह है कि तुर्की पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों की निस्बत पाकिस्तानियों से हमेशा ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमारी वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। हिंदुस्तानियों से, इस इलाके के लोगों से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमने सिर्फ पूरी दुनिया में उनकी खिलाफत के लिए आवाज़ उठाई थी, उनको बचाने की कोशिश की थी। अब 100 साल मुकम्मल होने के बाद याद रखिएगा कि तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे। मैं अब आपको ये बताऊंगा आने वाली एपिसोड में कि तुर्क क्या तैयारी कर रहे हैं, कि दुनिया क्या सोच रही है, सऊदीया क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तुर्की क्या प्लान कर रहा है और यूरोप